السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ قانونی ٹی وی آپ کو مس کرتا ہے اور آپ قانونی ٹی وی کو مس کرتے ہیں. تو جناب علی، آج تقریباً ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا 1,80,000 سبسکرائبر کا. تو اس میں سے کوئی 20-25 رہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی جلدی جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کرائیں، تاکہ آج سونے سے پہلے 12 بجے سے پہلے 1,80,000. جی ہاں، یہ آپ کے تعاون سے ہوا ہے. اتنا بڑا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے 1,80,000 کا. تو یہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تیرا ٹی وی میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی. تو جناب بہت بہت شکریہ. اور خبریں تو ہم آپ کو پتہ ہے جہاں بھی ہوں، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، خبریں آپ کے لیے حاضر ہوتی ہیں. سال کے 365 دن، گرمی ہو یا سردی، ٹھیک ہے جی، بارش ہو یا دھوپ، آپ کو خبریں ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کی خبریں یہ ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے مٹھائی کھانے میں جلدی کی ہے، اور جو مخصوص سیٹوں والا مسئلہ ہے نا، وہ اس طریقے سے الجھا ہے کہ وہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب اس میں 39 آزاد امیدوار ہیں، 41 سنی تحریک کے ہیں. یہ پروفیسر صاحب سنیں، آپ کی میں بڑا دلچسپی سے سنا رہا ہوں آپ کو. اب جو آزاد امیدوار ہیں نا، انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اسی آزاد سا پہلے، اور ہوں اسی پی ٹی آئی شامل ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ دے فیصلے تو بعد ہمیں پی ٹی آئی کا نمائندہ بنایا جائے. تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اپنی ویب سائٹ پہ بھی چڑھا دیا ہے کہ یہ 39 ممبر پی ٹی آئی، پوٹی آئی یا پی ٹی آئی جو مرضی کہہ لیں، اس کے یہ ممبر ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اچھا، اب اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار تھے نا، جو سنی تحریک کے تھے، اب وہ پھنس گئے ہیں کہ ہن او کی کر. سنی تحریک والے اگر یہ لیٹر دیں گے تو ایک قانون جو آئین میں ہے فلور کراسنگ کی زد میں آئیں گے، اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل، میں سینئر سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، آپ کو قانون کے مطابق میں دے سکتا ہوں. کوئی بھی چیلنج کرے گا نا تو یہ ان کے گلے میں یہ پڑ جائے گا. اب 39 تو چلیں جی، وہ پی ٹی آئی کے ہو گئے. 41 جو ہے نا وہ سنی اتحاد والے، پہلے انہوں نے سنی اتحاد کا وہ لیٹر دیا ہے جس میں ان کا وہ کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، سانو بھی ہوں پی ٹی آئی دوبارہ جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں، یقین کریں 200% ٹھیک ہے. 200% قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ آزاد امیدوار جیتتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ پارٹی میں 3 دن کے اندر چلے جائیں جہاں جانا ہے آپ نے. تو وہ 3 دنوں میں یہ سنی اتحاد میں چلے گئے، اور آپ پھر 3 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں جی نہیں جی اسی ہوں پی ٹی آئی جانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹیکنیکل ہچ ہے، ٹیکنیکل بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے. اور پھر انہوں نے کہنا ہے کہ جی نہ اسی اگل سکنے ہاں تے نہ نگل سکنے ہاں. یا مٹھائی دا رس گلا جڑا اعجاز چودھری دے منہ پھنس گیا سی، عمران خان نے کھلایا سی تو وہ دیتے گلے پھنس گیا سی. وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے. اچھا یہ ہے، اب جو 39 امیدوار پی ٹی آئی کے بنے ہیں، تو پی ٹی آئی ابھی تک رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے. نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے، گوہر ایوب بھی نہیں ہے اور رؤف صدیقی بھی نہیں ہے کوئی. تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کا بھی حل ہوگا. تو آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ جناب واضح کرو کہ یہ جو 41 ممبر ہیں، یہ اب ان کو ہم نے کہاں لینا ہے، کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی تو بطور پارٹی ابھی رجسٹر ہی نہیں ہے. کتنی دلچسپ باتیں ہیں. یعنی ایک طرف فلور کراسنگ لگ رہا ہے، اور دوسری طرف جو چلے گئے ہیں وہاں پارٹی رجسٹر ہی نہیں ہے، پارٹی کا وجود ہی نہیں ہے، نہ چیئرمین ہے نہ کچھ ہے. اور ابھی تک ان کو نیا لیٹر بھی نہیں ملا. جو دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم نے الیکشن کروا لی ہیں، وہ لیٹر بھی نہیں لگا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیند ڈی میں داخل ہو گئی ہے. اب ایک ہٹ لگنی ہے تو گول ہو جانا ہے، اور گول ہونا ہے پی ٹی آئی کے خلاف.
یہ بڑا دلچسپ یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور آج ہی سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے کہ جناب سانو بھی دس کوئی پاسا کہ اساں ڈھولا کتھے ونجا انہوں اسی کتھے لے کے جائیے. اے جڑے 41 بندے ساڑھے گلے پے نے انہوں کتھے لے کے جائیے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کے لیے پریشانی کی حال ہے. دوسرا ٹاپک عمر ایوب نے اچھا روزانہ یہ عمران خان کو ملتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ حیران ہوں گے کسی قیدی کو یہ سہولتیں نہیں ہیں کہ اس کے گھر والے یا رشتہ دار یا ماں باپ روزانہ ملے اور عمران اندر بیٹھ کے پوری پارٹی چلا رہا ہے. روزانہ سینکڑوں کے حساب سے اس کو سیاسی بندے، فیملی کے بندے، دوسرے بندے، امین گنڈا پوری، یہ عمر ایوب روزانہ ملتے ہیں. ادھر کوئی قانون نہیں ہے. مریم نواز صاحب ادھر توجہ دیں ادھر. بے شک اے سی اس نے لگایا ہوا ہے لیکن یہ توجہ دیں. ادھر ہم عام لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو اتنی سہولتیں کیوں دی ہوئی ہیں. اچھا جی، اس نے عمران خان کو ملاقات کر کے باہر آیا ہے. کہتا ہے جی میرا پہلا پیغام ہے سید عاصم منیر کو. ہائے عمران کا دل کرتا ہے کاش عاصم منیر کے پاؤں میرے پاس آ جائیں اور میں چمٹ جاؤں اس پاؤں سے اور لپٹ کے میں روؤں کہ عاصم منیر میں معاف کر دے. عاصم منیر ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہا. عاصم منیر آرمی چیف ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ سیدھا پیغام عاصم منیر کے نام. وہ کہتے ہیں نا ایک شام عاصم منیر کے عمران ہوئے ایس تو وڈے ترلے نہیں ہو سکتے سر جی، ایس تو وڈی ڈیل نہیں ہو سکتی کہ اندر سے پیغام بھیجا رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ہوشیار ہو جاؤ، یہ نون لیگ والے ہم دو بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں. تازہ خبر آئی ہے عاصم منیر اور عمران ساڈا بھائی ہے. تازہ خبر یہ کہہ رہے ہیں سارے نون لیگ والوں کا چکر ہے. واہ واہ، تسی عاصم منیر نو ایڈا چوچا سمجھے کہ وہ کنالے پاسوں کھاندا ہے. اور جناب اب تمہاری شامت آئی ہے. آج 5 جولائی ہے تو تمہاری شامت آئی ہے. تو یہ دال نہیں گلنے والی. اور بھوک ہڑتال کے اوپر جناب خواجہ آصف نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ جی یہ دوپہر نو نا ڈبل انڈے والی زردی اور ڈبل پراٹھا کھا کے آ جاندے نے تے 3 گھنٹے تے جڑا فلم دا شو نہیں ہوتا اس شو کی طرح باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ ساڈی تو بھوک ہڑتال ہے. 2 پراٹھے کھا کے آتے ہیں، ساڈی تو بھوک ہڑتال ہے جی. واہ، کہتے ہیں عمران خان کی ہر چیز علامتی ہے. اس کی حکومت بھی علامتی تھی، اس کی یہ ہڑتال بھی علامتی ہے، اس کے سارے یہ دھرنے بھی علامتی ہیں، سب کچھ علامتی ہے. ویسے کہو جی چیز سانو ملی ہے. میں تو پروفیسر صاحب اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ عمران کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو میوزیم میں رکھیں. یہو جہا بندہ دوبارہ تانوں نہیں ملے. یقین کریں ایسا بندہ دوبارہ نہیں ملے گا سر، جو کھڑے ایسے اس کو میوزیم میں رکھیں. ہاں، اور پی ٹی آئی والوں کو کہیں کہ یار آپ 100 روپے دے کے اس کو دیکھ کے آیا کریں. نہیں وہ پاکستان کے فنڈ میں ڈال دیں، وہ پاکستان کے فنڈ میں ڈال دیں. یہ 100 میرا خیال ہے پی ٹی آئی والے 1000 بھی دیں گے، 10,000 بھی دیں گے، 10,000 ادھر. ہاں جی استعمال کرے نا گورنمنٹ. دیکھیں جی بڑی اچھی تجویز انہوں نے دے دی ہے. میوزیم میں اس کو رکھیں. اوورسیز والے تو پاؤنڈ ڈالر بھی دیں گے. اوورسیز والوں پاکستان میں انکم ہوئے گی اور انہاں لوگ جڑے میوزیم وچ عمران نو دیکھن جان گے انہاں نو ایک عجوبہ نظر آئے گا. سر دنیا میں کتنے عجوبے ہیں سر؟ پاکستانی جو یورپ اور خاص کر یو کے اور یو ایس اے میں، ان کے لیے یہ پیغام ہے ہمارا کہ عمران خان کو میوزیم میں رکھ لیتے ہیں. آپ لوگ جا کے جب بھی پاکستان کا سفر ہو آپ جا کے ادھر اپنے پاؤنڈ اور ڈالر ڈا کے دیکھ کے آیا کریں، یوں دیکھ کے آیا کریں. وہ عمران خان کو میرا تو ہاتھ ہی نہیں بند ہو رہا. اچھا یہ انکم کا ایک ذریعہ ہے. اور ویسے تو ٹورسٹ ہمارے ملک میں نہیں نا آتے. اس حوالے سے بڑے آئیں گے سر، ٹورسٹ آئیں گے اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دنیا میں 7 عجوبے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے جیسے نیاگرا آبشار ہے، یہ احرام مصر ہے، تو ایک 8واں عجوبہ ہے ساڑھے کو آگے. اے سر جی بڑی قیمتی چیز ہے یہ. اس جیسا آپ کو نہ کوئی ماں نے دوبارہ جنت
عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی. بلکہ جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ ان کو جیسے اگر 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو جو خواتین ہیں وہ 500 پاؤنڈ دیں. کیونکہ وہ لڑ رہی ہیں نا, وہ سڑکوں پہ بدتمیزیاں کر رہی ہیں, لڑ رہی ہیں, گالیاں دے رہی ہیں, ننگے سر ننگے جسم گھوم رہی ہیں. ہمارا عمران خان, آپ زیادہ پیسے دیں, اور امید ہے عمران خان صاحب ان کو شاید کچھ 1 پاؤنڈ کی چادر ہی دے دیں یار آپ. چلو جی, یہ نا مشترکہ کاوش ہے ہماری پاکستان کی اور اوورسیز والوں کی طرف سے. یہ تجویز ہے عمران خان کو میوزیم میں رکھو, لاہور میوزیم میں رکھ دیں. میرا حال ہے وہ بڑا میوزیم ہے لاہور, عجائب گھر جو ہے نا اس میں رکھیں تو یہ بڑی انکم ہوگی. تو کہتا ہے جی آصف منیر صاحب میرے ساتھ مذاکرات کرو, اے نون لیگ والے سانو لڑانا چاہتے نے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے سر عمران خان ایسا بدقسمت آدمی ہے کہ یقین کرو نواز شریف جیل میں جاتا ہے نا تو عرب دنیا کہتی ہے سانو دیو, ایک ملک کہتا ہے سانو دیو. کہندا ہے اینو کہہ رہے ہیں کہ سانو دیو, جڑا ملک نو کہندے نے کہندے ایدی ضمانت کون دے گا. یہ اتنا ساکت الاعتبار ہے تو اس کی ضمانت بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ ہنسی مذاق میں ایک بڑی اچھی ویڈیو بن گئی ہے. پاکستان کو ایک آمدن کا ذریعہ مل گیا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں, اور آج ہم ابھی کوونٹری میں گئے تھے. کوونٹری یونیورسٹی کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, بہت پیاری یونیورسٹی ہے, پروفیسر صاحب وہاں پڑھاتے ہیں. تو جن دوستوں کے ساتھ ہم کھانا کھانے گئے ہیں نا, وہاں ویسے ہم نے ایک محبت کا اظہار بھی دیکھا ہے. وہ عدنان صاحب اور آسم صاحب, ان دونوں نے وہاں پہ ایک کھولا ہوا ہے جناب موبائل کا اور کیسپرینو. تو یہ پیزا شاپ ہے, وہاں انہوں نے بہت اچھا کھانا کھلایا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو جی میں نون لیگ سے ہوں اور ایک پی ٹی آئی سے ہوں, اور محبت سے رہ بھی رہے تھے. یہ پہلی دفعہ ویسے دیکھا ہے, ورنہ پی ٹی آئی والے محبت کم ہی کرتے ہیں, وہ سیدھا آ کے ڈنڈا مار دینے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے اوپر لازمی کمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. جی بہت زبردست یہ کیسپرینو کا جو ہے نا ادھر آئے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ والا اسپیشل اور یہ والا ٹھیک ہے جی. یہ کھانا بہت وی آئی پی کھانا ہے. تو یہ پروفیسر صاحب ہے اور یہ آسم ہے, اس کے بارے میں میں ہوں. مجھے کھانے کو دیں وہ ویسے. اچھا ہاں, کھاؤ بسم اللہ. آ جاؤ عدنان, ادھر بیٹھو. یہ عدنان صاحب ہیں جی. تھینک یو عدنان, بہت مزے کا کھانا آپ نے بنوایا ہے. اور یہ آسم صاحب ہیں, بہت پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پروفیسر صاحب ہیں, یہ میں ہوں. جی یہ ہم آئے ہیں جناب کوونٹری. تو یہ پہلے پروفیسر صاحب کھڑے ہیں, قدوس صاحب, ان کے ساتھ آسم صاحب, ان کے ساتھ عدنان اور میں. ادھر ہم نے بہت مزے کا پیزا کھایا ہے اور باربیکیو کھایا ہے, بہت مزے کا ہے. تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ سر, آپ اتنے پیار محبت سے رہتے ہیں. تو ہم آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو جی, اللہ حافظ.